بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی دعوتی، علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ میں ہم تہذیبی عروج کی سٹڈیز کر رہے تھے اور اب ہم اس کے اختتام پر پہنچنے لگے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ تہذیبی عروج کا پیریڈ میں نے تو پہلی ہجری سے لے کے 656 ہجری تک قرار دیا۔ عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو 622 سے لے کے 1258 عیسوی کیلنڈر کی۔ اب ہمارا عروج کے دور میں ایسی یلغاریں ان کی اب ہم سٹڈی کرنے لگے، یعنی اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ کیا کیا یلغار ہم پہ آئی کہ جس کے نتیجے میں ہم لوگ پھر آ گئے یلغار کی شکل میں، اور ہمارے کیا کیا پرابلمز آئیں کہ جس سے ہمارا عروج کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ اب ہمارا ٹاپک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یلغاریں یورپ سے آئیں، منگول سے آئیں، پھر خود اندر سے ہی ہمارے ہاں زنادقہ کی ایک تحریک چلی، ایک فلسفہ اور تصوف کی تہذیب جس کی آپ پڑھ چکے ہیں، فرقہ واریت کی تحریک آپ پڑھ چکے ہیں، اور آپس میں مسلمانوں میں جو جنگیں ہوئی اس کی بھی آپ سٹڈی کر چکے ہیں۔ تو اب ہم آخری یہ جو یورپ، منگول اور زنادقہ کے کیا کیا رزلٹس آئے، ایک بار پھر وہ ٹائم لائن کو ایک نظر پھر دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ تو خلافت بنو عباس کے زمانے سے سٹڈی کر رہے تھے کہ پھر بڑے عروج کا پیریڈ آیا تھا، پھر زوال آیا، اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑیاں یہ چلنے لگیں، اور ایسے چلتے چلتے پھر عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ ہم سٹڈی اب کر رہے ہیں، اور جو پہلے کئی ریاستیں مختلف علاقوں میں بن گئیں، کیا مذہبی فرقے پہ بنی یا بغیر فرقے کے بھی محض ایک سیاسی پارٹی کے طور پر الگ الگ حکومتیں بنی، اور ان کی آپس میں لڑائی جھگڑوں نے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ تو وہ ہم پوری پڑھ چکے تھے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ باہر سے آنے والی جنگیں، یہ ہے صلیبی جنگوں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ تھی یورپ کی فلسطین کی طرف یلغار، اور اس کا بیک گراؤنڈ 18 ہجری سے ہی شروع ہو گیا اور پھر 690 ہجری تک جاری رہا، 639 to 1291 عیسوی کیلنڈر میں۔ اب بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ رومن امپائر کی ہسٹری آپ بہت عرصہ پہلے پڑھ چکے کہ یہی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی۔ ان کی حیثیت رومن امپائر کا اصل تعلق تو اٹلی سے شروع ہوا تھا، اور اٹلی سے پھر انہوں نے یورپ کا بھی بڑا حصہ فتح کیا، پھر اس کے بعد ایشیا کے اندر آپ کا ترکی، پھر سیریا، پھر سوڈان تک ان کی حکومت آ گئی تھی، اور پھر افریقہ کے اندر ہی ایجپٹ سے پھر آگے لیبیا اور مراکش تک ان کی حکومت تھی۔ اتنی بڑی دنیا کی سپر پاور تھی، اور اس کو آپ حیثیت یہی سمجھ لیجئے کہ جیسی آج کل امریکہ کی حیثیت ہے۔ این اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت پہنچی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج، ایک حکم آیا تھا کہ بھی آپ ان سپر پاور، سب سے بڑی رومن امپائر تھی اور دوسری اسی ٹائم پہ ایرانی سپر پاور تھی، ان کو ختم کر دیجیے اور ایک بالکل آزادی کا ٹائم لوگوں کو مل جائے کہ جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو وہ آزادی سے اپنی خود فیصلہ کر کے وہ ہدایت کا اختیار کریں۔ تو وہ پوری بیک گراؤنڈ تھا، اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ اٹلی، یونان اور ترکی کا مسلمانوں پہ حملہ ہوا تھا، اور پھر رزلٹ کیا ہوا تھا کہ پورا سیریا، جارڈن، فلسطین، ایجپٹ، پھر اس کے کچھ عرصے بعد سوڈان بھی، لیبیا، الجزائر اور پھر مراکش تک صحابہ کرام نے فتح کر لیا تھا۔ اور دوسری طرف ایران کی طرف چلیں تو عراق، ایران، افغانستان اور پھر تاجکستان، ازبکستان، تو یہ ساری کے سارے صحابہ کرام کے زمانے میں یہ فتح ہو چکا تھا۔
ترکی کا بھی بڑا حصہ ہو چکا ہوا تھا۔ اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک غیر معمولی ایک حصار، ایک طرح کا حصار سے مراد ایک ایسی شیلڈ انہوں نے بنا دی تھی کہ اس وقت جو رومن امپائر جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، اس کا بڑا حصہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو اب ظاہر ہے کہ رومن امپائر پھر بھی زندہ تھی، ابھی اٹلی کے اندر، گریس کے اندر، اور ترکی کا آدھے سے زیادہ حصہ انہی کے پاس تھا، تو وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی پوری ایسی سیکیورٹی رکھی کہ آسانی سے رومن امپائر آ نہیں سکی۔ ایک شاندار قسم کی نیوی معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنا دی تھی، اور اس سے پھر اتنی اچھی سیکیورٹی بن گئی کہ پورا سیریا اور فلسطین کے ایریا بڑا سکون سے رہا۔ یہ 1860 ہجری جب تک معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی۔ اچھا، اس کے بعد کہ جب ان کا انتقال ہوا تو خود مسلمانوں کے اندر آپس میں جنگیں ہوئیں، تو رومن امپائر کو اتنا چانس ملا کہ وہ دوبارہ آ کے وہ چاہتے تھے کہ پھر دوبارہ سیریا اور فلسطین کو فتح کر لیں، لیکن ناکام رہے، اور یہ 18 ہجری سے 430 ہجری تک وہ کوششیں کرتے رہے جو ناکام رہے۔ حالانکہ حیثیت رومن امپائر کی ابھی بھی یہی تھی کہ ایک سمجھ لیجئے کہ ہاتھی جب مرنے لگتا تو اس میں بھی بڑا ٹائم لگتا، ایک دم نہیں ہوتا، اور وہ دنیا کی سپر پاور تھی، تو وہ ختم تو نہیں ہوئے تھے، ابھی بھی اٹلی، گریس اور ترکی ان کے ہاتھ میں تھا، تو وہ پھر بھی حملے کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ ابھی تک یہ بیک گراؤنڈ کی بات ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے پڑ گئے، اور پھر بہرحال سلجوق سلاطین کی مضبوط حکومت بن گئی تھی جو کہ سیریا اور فلسطین کے ایریے میں تھی، تو اب رومن امپائر کی جنگیں ہوئیں، اور اس کے لیے یہ ہوا کہ انہوں نے آتے آتے، اچھا اس وقت سلجوق سلطنت، یہ سلجوق وہ تھے کہ جو ترکمانستان اور تاجکستان کے لوگ تھے، تو انہوں نے تو یہاں کیا کہ 80% ترکی کو بھی فتوحات کر چکے ہوئے تھے، لیکن اب اس کا ریورس آنا شروع ہوا کہ ظاہر ہے کہ اب رومن امپائر جو اصل یورپینز تھے، تو انہوں نے اب دوبارہ، اب مسلمان آپس میں چونکہ لڑ جھگڑ کے کمزور ہو چکے ہوئے تھے، تو پھر 430 سے لے کے 590 ہجری تک مسلسل یلغار یورپ نے کی، اور بڑی حد تک ان کو کامیابیاں ہوئیں۔ یہ ہیں جنہیں کہتے ہیں صلیبی جنگیں، کروسیڈز۔ اس کی اب ہم سٹڈی کرنے لگے۔ اچھا، اب یہ کیا تھا؟ ایک نظر پہلے اب وہ دیکھ لیں کہ کیا پوزیشن تھی کہ 300 to 600 عیسوی کیلنڈر میں رومن امپائر اتنی بڑی تھی، یہ جو گرین اور بلو کلر کی ہے یہ ساری تھی ان کی، اتنی زبردست طاقت تھی ان کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 1025 عیسوی کیلنڈر میں لینے تو اب صحابہ کرام جب فتح کر چکے تھے، تو اب یہ اتنا سا حصہ ہی تھا، یہ وہی آپ کا اٹلی، گریس اور ترکی، بس یہی تھا۔ اس کے بعد 1095 آیا، تو اس وقت تو یہ دیکھیے بالکل ذرا سا حصہ رہ گیا تھا، یعنی اٹلی کی حیثیت بس اتنی سی تھی رومن امپائر کی۔ تو اب ان کو آیا کہ بھئی ہم تو بالکل جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جو 700 BC سے بنی تھی اور 600 CE تک یعنی 1100 سال تھی، تو اب ان کی یہ حیثیت ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم دوبارہ ایک اپنا خود دوبارہ ہم کوشش کریں۔ تو یہ دیکھیے یہ حالت ہونے لگی، تو تب انہوں نے ایک یلغار کی اور ٹارگٹ انہوں نے کر لیا اسپیشلی فلسطین کو۔ اس کے لیے فرسٹ کروسیڈ ہوئی 489 to 492 ہجری، 3 سال کی رہی، 1096 سے 1099 میں۔ پھر سیکنڈ کروسیڈ شروع ہوئی تھی، اس کے کچھ عرصے بعد، یعنی کچھ عرصہ رکا، پھر 541 میں شروع ہوئی اور 543 3 سال تک ہو رہی۔
اب اس کا رزلٹ کیا آیا یہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک تیسری کروسیڈ ہوئی، وہ ایک پورا لمبا ہی پیریڈ ہم کہیں گے 540 to 589 تک، اور تب یہ ہوا تھا، رزلٹ یہ ہوا تھا کہ فلسطین کا کافی حصہ یورپ نے فتح کر لیا تھا۔ لیکن پھر اس وقت پھر مسلمانوں میں دوبارہ اتحاد آیا، اور صلاح الدین ایوبی نے کس طریقے سے ان کو دوبارہ وہاں سے اثر نو دوبارہ ان کو فتح کر کے واپس کر دیا، یورپین چلے گئے۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی خود فوت ہو گئے، تو اس کے بعد ان کی جگہ پہ پھر دوبارہ کئی بار ٹرائی کرتے رہے، کروسیڈز ہوتی رہی 597 to 690 تک، اور پھر اسپین کی طرف بھی کرتے رہے، اور یہ پھر اگلی ہسٹری کی بات ہوگی، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تو 690 تک ہی ہے نا۔ اس کے بعد اسپین میں انہوں نے کی اور اس میں وہ کامیاب رہے، اور اس کا پھر رزلٹ یہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا تھا، واقعات کیا تھے۔ یہ اصل واقعات ہی ہیں اسٹڈی کرنے کے،